بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کو اسلامی تاریخ میں نہایت عظیم مقام حاصل ہے۔ ان کی دیانت داری، عدل و انصاف اور فلاح و بہبود کے اقدامات آج بھی مثال کے طور پر پیش کیے جاتے ہیں۔ ان کی زندگی کے کئی واقعات ان کی شرافت اور انسانیت کی گواہی دیتے ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ ایک غریب عورت کے ساتھ پیش آیا جو ان کی عظمت کا مظہر ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ دمشق کے حکمران تھے اور انہوں نے وہاں اپنی حکمرانی کے دوران بے شمار فلاحی کام کیے۔ آپ نے غریبیوں، مسکینوں اور محتاجوں کے لیے مختلف امدادی پروگرام شروع کیے تاکہ معاشرے کے کمزور طبقے کو سہارا مل سکے۔ دمشق کے ایک گاؤں میں ایک غریب عورت رہتی تھی۔ اس کا شوہر ایک جنگ میں شہید ہو چکا تھا اور وہ اپنے بچوں کے ساتھ نہایت قسم پرسی کی حالت میں زندگی گزار رہی تھی۔ اس کی زندگی میں غربت اور تنگ دستے کے سوا کچھ نہ تھا۔ ایک دن اس عورت کو اپنی زندگی کی سب سے بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے پاس بچوں کے کھانے پینے کا کوئی انتظام نہ تھا۔ اس کی حالت اتنی خراب ہو گئی تھی کہ وہ روٹی کے ایک ٹکڑے کے لیے بھی ترس رہی تھی۔ اس نے مختلف لوگوں سے مدد مانگی لیکن کوئی بھی اس کی مدد کے لیے آگے نہ آیا۔ بالآخر اس غریب عورت نے فیصلہ کیا کہ وہ خود سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی دربار میں جا کر اپنی حالت بیان کرے گی۔ اس نے ہمت باندھی اور دربار کا رخ کیا۔ دربار میں پہنچ کر اس نے اپنی بپتا سنائی اور اپنی حالت زار کا تذکرہ کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت کی کہانی سن کر فوراً ہی اس کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اس عورت کو تسلی دی اور کہا کہ وہ اس کی ہر ممکن مدد کریں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خزانے سے کافی رقم اس عورت کو دینے کا حکم دیا تاکہ وہ اپنی اور اپنے بچوں کی زندگی کو بہتر بنا سکے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے نہ صرف اس عورت کو مالی امداد دی بلکہ اس کے بچوں کے لیے تعلیم اور تربیت کا بھی انتظام کیا۔ انہوں نے اس بات کا بھی خیال رکھا تھا کہ اس عورت کو کسی قسم کی شرمندگی یا تکلیف نہ ہو اور اسے عزت کے ساتھ امداد فراہم کی جائے۔ اس امداد کے بعد اس عورت کی زندگی میں خوشحالی آ گئی۔ اس نے اپنے بچوں کو تعلیم دلائی اور خود بھی ایک باعزت زندگی گزارنے لگی۔ اس کی حالت دیکھ کر لوگ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف پہ تعریف کرنے لگے تھے اور ان کی دیانت داری اور انسانیت کا اعتراف کیا۔ یہ واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت اور انسانیت کی بہترین مثال ہے۔ انہوں نے نہ صرف ایک غریب عورت کی مدد کی بلکہ معاشرے کو یہ سبق دیا کہ حکمران کو اپنے رعایا کے دکھ درد کا احساس ہونا چاہیے اور ان کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا چاہیے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اور غریب عورت کا یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ایک حقیقی حکمران وہی ہوتا ہے جو اپنے لوگوں کے دکھ درد کو سمجھے اور ان کی مدد کے لیے ہر ممکن قدم اٹھائے۔ ان کی زندگی کی یہ مثال ہمیں انسانیت، دیانت داری اور عدل و انصاف کی راہوں پر چلنے کی ترغیب دیتی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے اس واقعے سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ معاشرے کے کمزور طبقے کی مدد کرنا نہایت ضروری ہے۔ ایک حکمران کی اصل عظمت اس کے انصاف اور فلاح و بہبود کے اقدامات میں پوشیدہ ہوتی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کہانی ہمیشہ یاد رکھی جائے گی اور انسانیت کی خدمت کے لیے مشعل راہ بنی رہے گی۔ ایک اور آپ کو کہانی سناتے ہیں۔ یہ ایک طویل اور تفصیلی کہانی ہے جس میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی اور ایک بدبخت انسان کی داستان شامل ہے۔ اس کہانی کو بہتر سمجھنے کے لیے اس میں سے کچھ حصوں میں تقسیم کروں گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا پورا نام سلطان صلاح الدین یوسف ابن ایوب تھا۔ آپ 1137 یا 1138 میں عراق کے شہر تکریت میں پیدا ہوئے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں عدل، شجاعت اور دیانت داری کی مثالیں قائم کی اور آپ کی عظمت کا ایک بڑا حصہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی اخلاقی قوت سے منسوب ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے
ابتدائی تعلیم بغداد میں حاصل کی۔ بچپن سے ہی وہ نہایت ذہین اور چلاک و چوبند تھے۔ جوانی میں آپ نے عسکری تربیت حاصل کی اور اپنے چچا نور الدین زنگی کی سرپرستی میں مختلف جنگوں میں حصہ لیا۔ صلاح الدین ایوبی دمشق کے حکمران بنے اور یہاں انہوں نے نہایت عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے بے شمار اقدامات کیے اور شہر کو امن و امان کا گہوارہ بنایا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی سب سے بڑی کامیابی صلیبی جنگوں میں رہی۔ انہوں نے بیت المقدس کو عیسائیوں سے واپس لے کر مسلمانوں کو قبضے میں لیا۔ آپ نے فتح کے بعد عیسائیوں کے ساتھ بے مثال حسن سلوک کا مظاہرہ کیا، جس نے آپ کی عظمت کو اور بڑھا دیا۔ ایک مرتبہ ایک بدبخت انسان نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف سازش کی۔ یہ شخص سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں ایک اعلیٰ عہدے پر فائز تھا، مگر اس کے دل میں حسد اور بغض بھرا ہوا تھا۔ اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو معزول کرنے کے لیے مختلف سازشیں کی، مگر ہر بار ناکام رہا تھا۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حکومت اور عدل و انصاف سے اس بدبخت کی سازشوں کو ناکام بنایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے سزا دینے کی بجائے معاف کر دیا تاکہ وہ اپنی غلطیوں سے سبق سیکھے، لیکن اس شخص نے اپنی حرکتیں نہیں بدلی۔ آخر کار اس بدبخت انسان کو اس کے اپنے ہی ساتھیوں نے دھوکہ دیا اور وہ ذلت و رسوائی کے ساتھ مر گیا تھا۔ اس کا انجام دنیا کے سامنے ایک عبرت ناک مثال بن گیا۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات 4 مارچ 1193 کو دمشق میں ہوئی۔ ان کی زندگی اور خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ ان کی شجاعت، عدل اور دیانت داری کے قصے آج بھی سنائے جاتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ عدل و انصاف، شجاعت اور دیانت داری ہی اصل کامیابی کے راز ہیں۔ ان کی مثالوں کو یاد رکھنا اور ان پر عمل کرنا ہی ہمیں کامیابی کی راہوں پر گامزن کر سکتا ہے۔ یہ کہانی ایک مثالی حکمران اور بدبخت انسان کی عبرتناک انجام کی داستان ہے۔ یہ ہمیں یہ بھی سبق دیتی ہے کہ ایمانداری اور وفاداری ہی اصل کامیابی کی کنجی ہے، اور بغض کا انجام ہمیشہ ذلت و رسوائی ہی ہوتا ہے۔ ناظرین، اس طرح کی پیاری ویڈیو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔